بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات، اس وقت جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، بلکہ آیات تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے ایمان، خالی ایمان، اور ایک ہوتا ہے وہ ایمان جو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بھرے ہوئے سے مراد ہے وہ ایمان جو کامل ہوتا ہے، صفات والا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کی تقدیر پر کہ اچھا اور برا اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان سب باتوں پر میں یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ جو آدمی ان چیزوں کو مان لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مومن، اور اس کا نام ہے مسلمان۔ لیکن یہ تو ایمان کا ایک ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو مانتا ہے، ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی عمارت کا ڈھانچہ بنتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آپ رہائش پذیر ہو جائے، وہاں جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنا شروع کر دے۔ نہ ابھی چھت پڑی ہے، نہ دیواریں اٹھی ہیں، نہ دروازے لگے ہیں، نہ دریچے بنے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی رہائش کا سامان ہے، نہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں، کچھ نہیں، ایک ڈھانچہ سا تیار ہوا۔ ایسے ڈھانچے میں انسان بود و باش نہیں اختیار کر سکتا، خود بھی نہیں رہ سکتا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طریقے پر جب ایک آدمی اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہے، ایک ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈھانچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آدمی اس سے سہارا پائے، آدمی اس سے کوئی نفع پورے طور پر اٹھائے گا لیکن پورے طور پر اٹھانے کی
صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے اب ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اس پر چھت ڈالا جائے، دیواریں کھڑی کی جائیں، دریچے دروازے بنائے جائیں اور زمین کو ہموار کیا جائے. اور پھر اس کے آگے ذرا سی ہم سہولت اور اس کے اندر کچھ راحت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی لپائی پتائی بھی کرے، اور مال اگر کچھ زیادہ ہی ہے تو ٹائلس بھی لگائیں، اور بھی زیادہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرینیڈ ڈال دیں، اور پھر اس میں لائٹ کا انتظام ہو، اور ہوا کے لیے پنکھوں کا انتظام ہو، بیٹھنے اور اٹھنے اور آرام پانے اور سونے کے لیے فرنیچر بھی موجود ہو، اور پھر کھانے و پینے کے لیے کچن روم کا انتظام ہو. یہ سارا انتظام جب اس کے اندر ہوگا وہ مکان اس قابل ہوگا کہ ہم اس کے اندر رہائش پذیر ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بود و باش اختیار کریں. جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا ظاہر بات ہے کہ ٹھیک طور پر وہاں رہائش نہیں ہو سکتی جو آرام دہ ہو، سکون کا باعث ہو. بالکل اسی طریقے پر جب ایک آدمی ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ اس ایمان کے لیے دیواریں بھی اٹھائی جائیں، اس پر چھت بھی ڈالا جائے، اس کے لیے دروازے دریچوں کا انتظام کیا جائے، اور پھر آگے چل کر اس کے اوپر لپائی پتائی کا انتظام کیا جائے، اس کے اندر لائٹنگ کا اور اس کے اندر پنکھوں کا انتظام ہو. یہ روحانی اعتبار سے سب چیزیں اس کے اندر آئیں تب جا کر وہ ایمان کامل ایمان بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے مختلف حصوں میں مختلف آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے اور بھرپور تذکرہ کیا ہے، اور جگہ جگہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کی خصوصیات، ان کے کمالات، ان کی صفات و اوصاف اور ان کے امتیازات و تشخصات کو بہت بھرپور انداز سے پیش کیا ہے. بہت ساری آیات ہیں جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ پورا رکوع آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کی صفات و خصوصیات پر روشنی ڈالی. اسی طریقے پر ایک جگہ پر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ بہت بڑا لمبا چوڑا رکوع ہے. اس پورے رکوع کو آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں اور اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوصاف و خصوصیات کو گنوایا. ایسی بہت ساری آیات ہیں. اسی طرح لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. یہ بھی ایک لمبی آیت ہے. اس لمبی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کی صفات و خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جب ایمان لاتا ہے تو محض ایمان لا کر خاموش بیٹھ جائے یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ ایک ایسے مومن بندے کو چاہتے ہیں جو مومن بندہ صفات والا ہو، جو خصوصیات والا ہو، جو کمالات والا ہو، جو امتیازات والا ہو، جو تشخصات والا ہو، جس کو اللہ نے قرآن میں جگہ 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 بیان فرما دیا ہے. ایسے مومن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے. اس لیے ایک مومن بندہ جہاں پر ایمان لائے وہاں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محض ایمان لا کر خاموش نہ بیٹھے بلکہ اس سے آگے کچھ کرنا شروع کر ڈالے تاکہ اس کا ایمان صفات والا ایمان بنے، کمال والا ایمان بنے. اور اسی طرح ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ جو ایمان اختیار کیا ہے
اس ایمان کو توڑنے والی، پھوڑنے والی، کمزور کرنے والی اور اس کے اندر رکھنے ڈالنے والی، اس کے اندر سوراخ پیدا کرنے والی باتوں سے بھی حفاظت کرے۔ جیسے ایک آدمی ڈھانچہ بنا کے چھوڑ دیا، اب اسے تکمیل تک نہیں پہنچا رہا ہے، نہ دیواریں بناتا ہے، نہ چھت ڈالتا ہے، نہ کچھ اور کرتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ وہاں گھوس آ گئے ہیں، وہاں پر چوہوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، اس کے علاوہ مختلف جانوروں نے وہاں بسیرا کر لیا ہے اور جگہ جگہ سوراخ ڈال دیا ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں ان جڑوں کو اکھاڑنے اور ان کو کمزور کرنے میں یہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں، اور یہ بیچارہ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بتاؤ کہ جو ڈھانچہ تیار ہوا تھا چند دنوں کے بعد وہ ڈھانچہ بھی جو ہے ڈھانچہ بھی منہدم ہونے پہ آ جائے گا، ختم ہونے پہ آ جائے گا، یا اس کے اندر اتنی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی کہ ان کمزوریوں کے بعد اس کو مزید اور یوں ہی رہنے کے لیے اختیار کرنا چاہے تو جب تک اور مزید کچھ کام نہیں کرے گا اس وقت تک وہاں رہنے کے وہ قابل نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو باتیں ہر ایمان والے پر ضروری ہیں۔ ایک بات یہ ضروری ہے کہ جو ایمان لایا اس ایمان کو مضبوط کرے، اس ایمان کو کامل بنائے، اس ایمان کی تکمیل کے اسباب پیدا کرے۔ دوسری یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ جو ایمان اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا اس ایمان کو کمزور کرنے والی اور اس کے اندر رکھنا پیدا کرنے والی باتوں سے پوری طرح حفاظت کرے۔ یہ دو کام ہر مومن پر ضروری ہے۔ حضرات علماء نے ایک زمانے کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے۔ حضرات علماء طلباء جو بڑی جماعتوں کے ہیں وہ اس موضوع پر سیر حاصل کلام سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، ان کے سامنے وہ حقائق بہت وضاحت کے ساتھ میں آ چکے ہوں گے۔ وہ کیا؟ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے یہ بتایا کہ ایمان اس بات کا نام ہے التصدیق بالجنان والعمل بالارکان والاقرار باللسان۔ ایک تو یہ ہے کہ دل سے مان لے، اللہ کو مانے، رسول کو مانے، پیغمبروں کو مانے، فرشتوں کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے، آخرت کو مانے، دوبارہ زندگی کو مانے، ان سب چیزوں کو دل سے مان لے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالجنان، یعنی دل سے اس کو مان لینا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی اقرار باللسان، جو کچھ کے مانتا ہے اس کا زبان سے اقرار بھی کرے۔ اگر مان کر زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو دوسرے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ مثلا ایک آدمی دل سے مان لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، رسول اللہ کو مان لیتا ہے، کتابوں کو مان لیتا ہے، آخرت کو مان لیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے بتاتا نہیں، تو نہیں بتائے گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے الاقرار باللسان کے زبان سے اقرار کرے۔ اور تیسری بات یہ بتائی والعمل بالارکان، ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے اپنے یعنی جسم سے عمل کر کے دکھائے۔ اگر عمل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی، دل کے اعمال نہیں ہوں گے اور ظاہر کے اعمال نہیں ہوں گے، یہ سارے عمل سے دور رہے گا تو ایسا آدمی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، یعنی ایمان کن چیزوں سے بنتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب آئیں گی تب جا کر ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ایک مرکب حقیقت کا نام ہے، کوئی بسیط چیز نہیں ہے، یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے
کہ ایک آدمی یوں کہہ دے آمنت باللہ، آمنت بالرسول، آمنت بالکتب، آمنت بالملائکہ، آمنت بالآخرہ، اتنا کہہ کر رہ جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن نہیں ہوا ابھی تک۔ پھر مومن کب ہوگا؟ کہتے ہیں اقرار بھی کرے اور پھر اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھائے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مان کے دکھائے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کو مانے، ایک ہے اللہ کی مانے۔ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں مانتا، روزہ رکھو، نہیں مانتا، ذکر کرو، نہیں مانتا، فلاں کام کرو، نہیں مانتا۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ یہ عمل کے طور پر جب تک اختیار نہیں کرے گا، یہ علماء کہتے ہیں اس کی ایمانی حقیقت ابھی متحقق نہیں ہوئی۔ امام بخاری کا یہی مسلک، امام شافعی کا یہی مسلک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک، امام مالک کا یہی مسلک، اور بہت سارے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، یہ سب کے سب کہتے ہیں ایمان ان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو ایمان کی حقیقت متحقق نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک طبقہ علماء کا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ایمان تو صرف اس بات سے متحقق ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی یوں کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان چیزوں کو ایک آدمی دل سے مان لیتا ہے تو مومن ہو گیا۔ اب رہا عمل، کہتے عمل ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا، دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا، برتنے کے لائق نہیں ہوگا، استفادے کے لائق نہیں ہوگا، کسی پر اثر انداز ہونے کے لائق نہیں ہوگا جب تک کہ عمل بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اگر عمل آئے گا تو وہ ایمان کامل ہوگا، اور جب کامل ہوگا اپنی طاقت بتائے گا۔ اس لیے کہ ہر چیز جب تک کامل نہیں ہوتی اپنی طاقت نہیں بتاتی، اپنی رونق بھی نہیں بتاتی، اپنی حیثیت بھی نہیں بتاتی، اپنی شوکت بھی نہیں بتاتی۔ یہ سب چیزیں اس وقت میں سامنے آتی ہیں جب بھی کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔ جب تک مکمل نہیں ہوتی نہ اس کی شان ظاہر ہوتی ہے، نہ اس کی آن ظاہر ہوتی ہے، نہ اس کی بان ظاہر ہوتی ہے، نہ وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، نہ استفادے کے لائق ہوتا ہے۔ جس کے لیے شروع میں مثال دے چکا ہوں، ڈھانچہ تیار کھڑا کر دیا۔ اب آپ ڈھانچہ کسی کو دکھائیں، میرا مکان ہے دیکھیے، وہ دیکھ کر کیا کرے گا؟ منہ پھرا لے گا۔ لیکن آپ پورا مکان بنانے کے بعد، اس کا رنگ اور روغن چڑھانے کے بعد، اس کی تکمیل کے بعد، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے جمع کر دینے کے بعد لا کر دکھائیں گے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، ماشاءاللہ کیا بنایا ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ کیا مضبوط ہے۔ یہ اس وقت اس کی زبان سے نکلے گا جب چیز مکمل ہوگی، اور جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک یہ بات نہیں نکل سکتی۔ بھائیو، میں اب یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہم سب لوگوں کا ایمان محض ایک خستہ حالت کے ڈھانچے کی طرح ہے۔ خستہ حالت کا ڈھانچہ ایک ہوتا ہے مضبوط، وہ بھی نہیں، خستہ حالت، دیکھنے کے لائق نہیں، جگہ جگہ سے اس میں چیزیں جھڑ رہی ہیں، کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، سوراخ بنتے چلے گئے ہیں، ڈیمیجز ہوتے چلے گئے ہیں، اور نہ اس کی دیواریں ہیں، نہ اس کا چھت موجود ہے، نہ اس کے دریچے اور الماریاں ہیں، نہ اس کے اندر کوئی ساز و سامان ہے۔ ایسا نامکمل ڈھانچہ، اور وہ بھی جگہ جگہ سے خستہ حالت کو ہو گیا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے رخنے پڑ چکے ہیں۔ آج ہم سب لوگوں کا ایمان اسی طرح کا ہو گیا۔ جب ایمان اس طرح کا ہے، نہ ہم کو نفع دے رہا ہے نہ کسی اور کو نفع دے رہا ہے۔
جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، نفع اسی وقت ہوتا ہے، دیکھنے کے لائق وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب مکمل ہونے کے بجائے نامکمل ہوتا ہے، اور نامکمل ہی نہیں بلکہ خستہ حالت کو بھی پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ نہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانے کے لائق ہوتا ہے، نہ خود دیکھنے کے لائق، نہ کسی کو بتانے کے لائق، بلکہ چھپانے کے لائق ہوتا ہے۔ آج ہم سب لوگوں کا ایمان اسی طرح ہو جانے کی وجہ سے ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت اور ایمان کی رونق اور ایمان کی زینت، یہ سب چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی، اس لیے اب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں متاثر ہوتے تھے لوگ مومنوں کو دیکھ کر، ایمانداروں کو دیکھ کر، ان کی خصوصیات کو دیکھ کر۔ جب ان کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی لوگ ان کی طرف جھک جاتے تھے۔ صحابہ کو لوگ دیکھتے تھے اور جوک در جوک آنے لگتے تھے۔ اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ صورت اسی لیے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کو تکمیل تک پہنچایا، اخلاق کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، تعلق مع المخلوق کے اعتبار سے، ان سب اعتبارات سے انہوں نے اسے تکمیل تک پہنچا دیا۔ تکمیل تک پہنچانے کے بعد جب اس ایمان کو انہوں نے پیش کیا، وہ ایمان بڑا بارونق ایمان تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کیا حسین ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا با کمال ہے، کیا اس کے اندر عجیب طاقت ہے، کیا اس کے اندر عجیب خصوصیت ہے، دیکھ دیکھ کر لوگ لپکتے چلے جاتے تھے۔ لیکن آج ہم کو دیکھتے ہیں تو لپکتے نہیں بلکہ جھجکتے ہیں، ہماری طرف آنے کے بجائے وہ الٹے پاؤں جانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمانوں کے اندر نہ وہ مضبوطی ہے، نہ کمال ہے، نہ رونق ہے، نہ جمال ہے۔ یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آج کوئی ہم سے متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن لوگ اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچائیں اور اس کے اندر کے رخنوں کو بند کریں، اس کی کمزوریوں کو دور کریں، اس کے اندر نکھار اور اس کے اندر رونق پیدا کریں۔ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر بے شک ساری دنیا ہمارے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے گی۔ کسی انگریز کا مقولہ میں نے پڑھا، غالباً ڈاکٹر برنارڈ شاہ کا، جس نے لکھا اور کہا کہ اسلام سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے، اس کے اصول، اس کے ضوابط بالکل اچھوتے، بالکل نادر اور ایسے کہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں مل سکتے۔ اس لیے سب سے بڑا اور عظیم کوئی مسلک اور مذہب ہے دنیا میں تو وہ اسلام ہے، لیکن سب سے بدترین کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ اس کا مقولہ میں نے پڑھا تھا کہ اسلام سب سے بہترین اور مسلمان سب سے بدترین۔ وجہ یہ کہ اسلام میں تو سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنے اندر اجاگر نہیں کیا، وہ سب چیزیں ادھر ادھر ڈال کر ہم نے چھوڑ دی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے اندر وضاحت کر دی گئی کہ دین اسلام مکمل ہے، مکمل ہے یعنی کوئی چیز کی کمی اس کے اندر نہیں، لیکن ہم نے اسی مکمل اسلام کو لینے کے بجائے ہم نے کچھ کو لیا، کچھ کو چھوڑا، ڈھانچہ لے لیا، اس کی ساری اور چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ یاد کیا، دل میں بٹھا لیا، لیکن بھائی اس کے نہ تقاضوں کو پورا کیا، نہ اس کے ساتھ ہم نے انصاف کا معاملہ کیا، بلکہ ہم نے اپنے اندر سے وہ ساری چیزوں کو نکال کر ادھر ادھر جو ہے
اجزاء ادھر ادھر ڈال کے چھوڑ دیے، جس کا نتیجہ ہوا کہ ہم خود ناقص اور ناقص ہی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایمان کا بھرپور فائدہ ملے اور دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی ہمیں مکمل کامیابی حاصل ہو، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اثرات اور اس کے نتائج و ثمرات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ان احکام کے مطابق اور قرآن میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق اپنے آپ کو کامل اور مکمل بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہوگا تو بھائیوں بلا شک و شبہ ہم بھی آپ بھی کامل بن جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الایمان عریان، ایمان ننگا ہے، اور وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اور اس کا لباس تقوی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ اسلام، ایمان، اگر ہم نے کہا آمنت باللہ متحقق تو ہو گیا، لیکن اب اسے لباس بھی پہنانے کی ضرورت ہے۔ اگر لباس نہ پہناؤ تو وہ ننگا ہے، اور اس کا لباس کیا ہے؟ اس کا لباس ہے تقوی۔ قرآن میں بھی آیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بڑا بہترین لباس ہے۔ ہم یہ ظاہری لباس تو پہنتے ہیں، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہوا کرتا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ایمان کو پہنانا ضروری، ورنہ تو وہ ننگا ہے۔ ننگے کو کون دیکھے گا؟ ننگے کو کون اپنے پاس بٹھائے گا؟ ننگے کو کون ہاتھوں ہاتھ لے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اوپر لباس پوشاک پہنائی جائے گی۔ جب لباس و پوشاک وہ پہنے گا، وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو دیکھا جائے اور اس کو قبول کیا جائے اور اپنی مجلسوں میں بٹھایا جائے۔ تو بہرحال بتانا اس وقت یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچانے کی کوششوں میں لگ جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایک طویل عرصے کی طالب ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مکمل کریں، ایمان کو ہم آگے تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ صفات و خصوصیات جو قرآن و حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا ہوگا۔ جب اس طریقے پر محنت کی جائے گی تو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوگا کہ وہ صفات و خصوصیات و کمالات و امتیازات و تشخصات ہمارے اندر پیدا ہو کے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ایک طویل عرصے تک محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن لفظ طویل سے آپ گھبرا نہ جائیں کہ بھئی ابھی طویل کہہ دیا، پتہ نہیں کتنا طویل ہے۔ اگر ایک آدمی اس راہ میں لگ جاتا ہے، اب اس کے لیے جتنی بھی مدت اللہ کے ہاں درکار ہے، لیکن جب ایک انسان لگ جاتا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے راستے کی خصوصیت ہے۔ دنیا کے راستوں میں تو ایک انسان مکمل طور پر لگ کر بھی کبھی ناکام ہوتا ہے۔ تجارت میں لگتا ہے ناکام ہوتا ہے، ملازمت میں لگتا ہے ناکام ہوتا ہے، کوئی پروسیجر کرتا ہے ناکام ہوتا ہے، کوئی جو ہے بلڈنگ بنانے کی کوششوں میں لگتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ناکام لوگوں کے بہت سے نمونے آپ کو ملتے جائیں گے، لیکن بھائیو جو آدمی اللہ کے راستے میں سچا طالب بن کر خلوص نیت کے ساتھ میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے کبھی ناکام نہیں کرتے۔ کسی کو دیر سے، کسی کو سویر سے، کسی کو جلدی اور کسی کو تاخیر سے، ایک نہ ایک دن اللہ پہنچا کے رہتے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر نہ بھی پہنچا تو طلب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اس کو مکمل بنا دیا جاتا ہے۔
یہاں سے جانے کے بعد اس کو مکمل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن حفظ کرنے لگ جاتا ہے وہ اگر دنیا میں حافظ نہ بن سکا لیکن لگا رہا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور اس وجہ سے وہ مکمل دنیا میں نہ کر سکا، تو اللہ اسے فرشتوں سے حافظ بنا کر قیامت کے دن حفاظ میں مشہور فرمائے گی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، یہاں تکمیل نہ بھی ہوئی تب بھی مکمل کرایا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی دنیا میں اللہ کے راستے میں لگ جائے، صدق دل کے ساتھ لگ جائے، مجھے کمال اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی صفات و خصوصیات و امتیازات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اب ایک چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے پہ لگ جائے، تقوی کو پیدا کرنے لگ جائے، برائیوں کو نکالنے لگ جائے، تکبر کو ہٹانے لگ جائے، اخلاص کے لیے کوششوں میں لگ جائے، اسی طرح تواضع پیدا کرنے کی کوششوں میں لگ جائے، تکبر کو نکالنے کے لیے جد و جہد میں لگ جائے۔ اب اس میں بظاہر دنیا میں پورا وہ نہ بھی ہو سکا لیکن لگا ہوا ہے بندہ اور صدق دل کے ساتھ لگا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں صدق دل کا اعتبار ہوتا ہے، جھوٹے دل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی دل سے نہیں ہے، دل سے نہیں چاہ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے لگ گیا ہے، مجھے لوگ کہیں داڑھی والا، مجھے لوگ کہیں جھبے والا، مجھے لوگ کہیں امام والا، مجھے لوگ کہیں بڑا پیارا، مجھے لوگ کہیں بہت اچھا، مجھے لوگ کہیں ایسا اور ویسا، ڈبل پیسہ، یہ سب سارا پیسہ ڈبل پیسہ دنیا میں رہ جائے گا، وہاں جائے گا تو ڈبل پیسے کی جگہ ڈبل عذاب ہوگا۔ اس لیے صدق دل کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے بننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بننا ہے، اس دل کے ساتھ میں لگ جائے گا تو ایک نہ ایک دن کامل بنا کر اس کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر ہی ظاہر فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، عموماً ہو جاتا ہے، جیسے ایک آدمی عالم بننے کے لیے صدق دل کے ساتھ لگتا ہے، عموماً عالم بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کچھ اور بننے کے لیے لگ جاتا ہے، جٹ جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی میں بنا دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی نہ بنا تو بھی لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آخرت کے اندر اسے کاملوں کے اندر شامل فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ صدق دل کے ساتھ لگے اور مسلسل لگے، ایسا نہیں کہ بیزار ہو کے چھوڑ دیا۔ جب اس راہ میں ہم لگتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک جگہ پر کنواں کھودنا چاہتا ہے، جب کنواں کھودنے کے لیے تیاری کر کے کھدائی شروع کرتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ پانی حاصل کرنا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کنواں ہو اور کنویں سے مجھ کو پانی دستیاب ہو، لیکن جب کھدائی کرتا ہے تو کھدائی کرتے ہی پانی نکل آتا ہے؟ نہیں، کھدائی کرتا ہے تو پہلے تو مٹی نکلتی ہے، پہلے بھی مٹی نکلے گی، پھر مٹی نکلے گی، پھر مٹی نکلے گی۔ اب کئی جو ہے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس نے کھدائی کا کام جاری رکھا، لیکن کھدائی کے نتیجے میں مٹی 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 آنے لگی۔ اس نے کہا کیا بھائی میری نصیب میں مٹی کے سوا کچھ نہیں؟ بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بڑا بے وقوف ہے جو کھدائی کرتے ہوئے مٹی کے نکلنے سے یہ کہتا ہے میری نصیب میں تو مٹی کے سوا کچھ نہیں، کیا کروں، چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ کے جا کے سو گیا۔ اب اسے تو واقعی نصیب میں مٹی ہی ہے اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ یہ نہ کہے، اللہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ کھدائی کا سلسلہ برابر جاری رکھے اور کھودتا چلا جائے، جب اور کھدائی کرے گا تو آگے چل کر ذرا سا نمی والی مٹی نکلے گی۔ یہ نمی والی مٹی اس بات کی علامت ہے کہ پانی ملنے والا ہے۔ اب پھر مٹی کو کھودنے لگا،
تو اب اندر جانے کے بعد ذرا سا کیچڑ نکلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ کیچڑ کو دیکھ کر کہیں ارے بھائی کیا ہے کیچڑ کیچڑ نکل رہا ہے، مایوس نہ ہو. اسی لیے یہاں رہبر کی ضرورت ہے. اگر رہبر ساتھ نہیں ہوگا تو مٹی کو دیکھ کے جا کے سو جائے گا، لیکن اگر کوئی ماہر ہے تو بتائے گا بھائی مٹی ہی نکلے گی، کام کرو کام کرو، کھدا کھودو. اب وہ کھودتا جائے گا. اب جب آگے چل کر کیچڑ نکلے گا پھر وہ مایوس ہوگا، ارے بھائی کیچڑ نکل رہا ہے. وہ کہے گا بڑی خوشی کی بات ہے میاں، کھودو کھودو کھودو، ابھی تو بہت خوشی کرنا ہے، چلو آگے. یہ ماہر کہے گا. جو ماہر نہیں وہ کیا کہے گا، ہاں ہاں کیچڑ ہے نا، ارے بھائی چھوڑو جاتا، چلو جا سو جاؤ. جو غیر ماہر ہوگا وہ اس کو مایوس کرے گا، اور جو ماہر ہوگا وہ کہے گا کیچڑ علامت ہے اس بات کی کہ تجھے پانی ملنے والا ہے. لیکن محنت نہ چھوڑنا، کھدائی نہ چھوڑنا، مسلسل محنت کرتے چلے جانا. چنانچہ اب اور محنت کرے گا تو کیچڑ کے بعد پھر پانی کا فوارہ نکلے گا، لیکن وہ پانی کا فوارہ صاف و شفاف نہیں نکلے گا، بلکہ صاف و شفاف کے بجائے وہ مٹی آلود ہوگا، مٹی میں ملوث ہوگا، پینے کے لائق نہ ہوگا، دیکھنے کے لائق نہ ہوگا. لیکن بہرحال اس کو کھدائی پھر بھی کرنی ہے. اب کیچڑ کو ہٹانا ہے اور ذرا پانی بار بار نکالنا ہے. پانی بار بار نکال کر پھینکنے کے بعد پھر اس کے اندر سے پانی آئے گا صاف و شفاف. جب پانی آئے گا تو وہ پیے گا اور پلائے گا. بالکل اسی طرح بھائیوں اللہ کے راستے میں جب چلیں گے اور سر ماریں گے اور سر ٹکرائیں گے، محنت اور مجاہدہ کریں گے، تو یہاں آپ کو شروع میں تو مٹی ہی دکھائی دے گی، لیکن مٹی سے مایوس نہیں ہونا ہے. یہ اللہ کے امتحانات ہیں. سچوں اور جھوٹوں کے فرق کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. جیسے کہ سچا طالب ہو پانی کا تو وہ کھدائی برابر کرتا جائے گا، لیکن اگر سچا طالب نہیں ہے، سونے کا عادی ہے، خامخائی ذرا سا ایکٹنگ کیا ہے، وہ کیا کرے گا، ارے نہیں چلو سو جاؤ. بالکل اسی طرح جو پکا طالب نہیں، جو سچا طالب نہیں، جو اللہ سے سچا عشق و محبت نہیں رکھتا، وہ ذرا سا کام کرنے کے بعد یوں کہے گا ارے نہ حلاوت آ رہی ہے، نہ مزہ آ رہا ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر پر ذکر کر رہا ہوں، تلاوت پہ تلاوت کر رہا ہوں، لیکن دل جو ہے کچھ لگتا ہی نہیں ہے. بڑی ہی جو ہے مایوسی معلوم ہوتی ہے، دل کے اوپر بوجھ معلوم ہوتا ہے، دل کے اوپر پتھر رکھے جیسا محسوس ہوتا ہے، ذکر کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اس لیے جا کے سو جاتا ہے. لیکن اسے کوئی ماہر ملے تو وہ بتائے گا لیکن تم یہ کھدائی کا سلسلہ جاری رکھو، یہ پتھر نکل رہا ہے، پتھر جب پتھر نکل جائے گا تو اندر پانی نکلے گا. اگر مایوس ہو جائے گا تو جا کے سو جائے گا. اس لیے مارو ٹکر، مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو، نکلے کوئی بات نہیں، دل پہ بوجھ آ رہا ہے، یوں سمجھو مٹی نکل رہی ہے. کہتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. امام رازی بہت بڑے عالم تھے، زبردست محقق عالم تھے، جن کی تفسیر التفسیر الکبیر دنیا کی مانی ہوئی تفسیر ہے. اس کے اندر اسرار ہیں، رموز ہیں، حقائق ہیں، معارف ہیں، بلکہ ان چیزوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، سمندر ہے. باقی لاجواب تفسیر انہوں نے لکھی ہے. علماء اس کو پڑھ کر اشش کرتے ہیں. وہ لوگ انصاف نہیں کرتے امام رازی سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر فیہ کل شیء الا التفسیر. وہ ان سے انصاف نہیں کرتے ہیں، وہ بے انصاف لوگ ہیں. انہوں نے صحیح طور پر شاید اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ورنہ تو واقعی بڑی لاجواب تفسیر ہے جو امام رازی نے لکھی ہے. اتنا بڑا محقق عالم، وہ جا کر بیعت ہوئے. فلسفے کے ماہر،
علوم شرعیہ کے ساتھ ساتھ علوم فلسفہ، علوم منطق کے نہ صرف ماہر بلکہ مجتہد، یعنی جیسے فقہ میں امام شافعی کا نام اور ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد کا نام مجتہدین میں آتا ہے، علوم فلسفہ اور منطق میں امام رازی کا نام اسی مقام کا ہے. اتنے بڑے عالم تھے. وہ جا کر بیعت ہو گئے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے، جو بہت بڑے صوفی تھے اپنے زمانے کے. ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی صوفی نہ تھا. اب اتنا بڑا عالم جائے گا تو ایسے ہی جگہ بھی جائے گا. اب وہاں پر گئے، بیعت کی، تو حضرت نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ اذکار پورے کرنے ہیں، یہ وظائف کی پابندی کرنی ہے، اور یہ آپ کو کام کرنے. چنانچہ امام رازی نے ان سب چیزوں کو قبول کیا اور تشریف لائے اور ذکر، اذکار، وظائف سب شروع کر دی. لیکن جب اذکار وظائف شروع کر دیے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ذکر کے وقت ان کی زبان سے ایک دھواں نکلتا ہے. بہت پریشان ہوئے کہ دھواں کاہے کا ہے. شیخ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت، آپ کے بتائے ہوئے طریق پر ذکر کرتا ہوں، لیکن ذکر کرتے ہوئے محسوس یہ کرتا ہوں کہ میرے منہ کے اندر سے ایک دھواں نکل رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا فلسفہ ہے جو جل رہا ہے. یہ آپ کا فلسفہ ہے جو اللہ کے نام کی برکت سے جل رہا ہے. جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا، آپ کا دل مجلہ مصفا ہو جائے گا. آپ ذکر کو جاری رکھیے. لیکن امام رازی گھبرا گئے. انہوں نے کہا 30 سال کی محنت کے بعد، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد، بڑے عظیم مجاہدات کے بعد یہ مجھ کو حاصل ہوا ہے منطق و فلسفے کی امامت کا درجہ اور اجتہاد کی شان والا، یہ میں کیسے ضائع کر دوں. بیچارے وہیں گھبرا کے چھوڑ کے چلے گئے. تو بھائی یہاں گھبرانا نہیں ہے. ماہر کے مطابق کام کرتے تو ان کو اللہ ایک ایسا علم عطا کرتا جس کا نام علم لدنی ہے کہ اس کے بعد ان کو منطق و فلسفے کے علم کی ضرورت نہ رہے. اسی طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب آدمی اس میں لگتا ہے تو یہ کچھ پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں. دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور کبھی کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کو جو ہے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وسوسوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. طبیعت میں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگی سی ہو رہی ہے، گھٹن سی معلوم ہو رہی ہے، اور آدمی اٹھ کے بھاگ جانا چاہتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے کھدائی کے وقت میں مٹی نکل رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. جب شروع میں وہاں کلہاڑی ماری جاتی ہے، دھول کے سوا کیا دکھائی دیتا ہے. لیکن کوئی اس سے گھبرا جائے گا تو آگے کام نہیں ہوگا. گھبرائے بغیر دھول کو برداشت کرو. گھبرائے بغیر دھول سے اٹھنے والی کدورت کو برداشت کرو. دھول سے اٹھنے والے دماغ پہ جا کر ذرات جو ہے پریشان کرتے ہیں اس کو برداشت کرو. جب یہ برداشت کر کے کھدائی کا سلسلہ جاری رکھو گے تب بھی پانی نہیں ملے گا. وہاں آگے چل کر آپ کو اور مشکلات دکھائی دیں گی، لیکن اس کو آپ برداشت کرتے جائیں. جب برداشت کرتے کرتے آگے پہنچیں گے کیچڑ بھی معلوم ہوگا، لیکن ان کو بھی برداشت کرنا ہے. ہر صورت میں کام کرتے جانا ہے. جب کام کرتے کرتے آپ آگے پہنچیں گے، ایک نہ ایک دن صاف و شفاف پانی کا چشمہ آپ کو مل ہی جائے گا، جیسے کہ ابھی مثال عرض کر چکا ہوں. اس لیے یہاں گھبرانے کا کوئی سوال نہیں. تو بھائیوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے ایسا نظام کیوں بنایا ہے، یہ گھبراہٹ کیوں،
یہ پریشانی کیوں، اور شروع میں دکھائی کچھ کیوں نہیں دیتا، دل کے اوپر وہ آثار مرتب کیوں نہیں ہوتے، دل گھبرا کیوں جاتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں عجیب عجیب حقیقت آمیز کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ یہ اس لیے کہ اللہ سچوں اور جھوٹوں میں فرق کرنا چاہتا ہے۔ سچا طالب کون، جھوٹا طالب کون ہے؟ جھوٹا طالب بیچ میں سے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے مدرسے میں طالب علم آتے ہیں تو بعض طالب علم گھبرا کے بیچ میں بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کو طلب ہی نہیں ہوتی اندر سے، ان کے ماں باپ مدرسے میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو پڑھنا نہیں ہے، ماں باپ کے پریشر سے، ماں باپ کے ظلم سے آیا ہوں، اس لیے بھاگ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں شوق تو ان میں ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں پڑھنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب بچہ شروع میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کو استاد پڑھاتا ہے الف با تا سا جیم۔ اب بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، یہ الف با تا کیا کرنا ہے، یہ لے کر کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اگر یہ بچہ سوچے گا اور مجتہد بننے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کا ناکام ہو جائے گا۔ یہاں اسے مقلد بن کے چلنا ہے۔ اور اسی طرح اگر بچہ سوال کرنے لگے، اس کو آپ الف بول رہے ہیں، یا الف کیوں بول رہے ہیں، یہ یوں جو ہے اس کو با کیوں بول رہے ہیں، اور الف کھڑا کیوں ہے، با پڑا کیوں ہے، الف کھڑا کیوں ہے، با پڑا کیوں ہے؟ کیا جواب؟ اسے کہیں گے میاں پڑھ، بڑا مجتہد بننے کو آ گیا، تیرا کام ابھی اجتہاد نہیں ہے، مقلدیت ہے، پڑھتے رہنا، بعد میں سمجھ میں آئے گا یہ الف یہ با، اور یہ الف اور با سے نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ قرآن آ جائے گا، حدیث آ جائے گی، زبان پہ الفاظ آ جائیں گے اور زبان آ جائے گی۔ یہ سب چیزیں تو بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، بچے کو الف با تا پڑھتے ہوئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں پر جیسے آدمی کو گزرتے رہنا چاہیے، اسی طریقے پر یہاں بھی ہے کہ جب آدمی چلتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بھائیوں آگے چل کر اسے پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو بیعت کرنے کے بعد خلافت عطا کی، تو خلافت عطا کرتے ہوئے یوں کہا، جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے تم کو دے دیا۔ کیا کہا؟ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے تم کو دے دیا۔ حضرت کہتے میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا انہوں نے دیا، میں کیا لیا؟ کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد سمجھ میں آیا انہوں نے کیا دیا، میں نے کیا لیا۔ 40 سال تک محنت کے بعد سمجھ میں آیا کیا دیا اور کیا لیا، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح لگے رہیں، جڑے رہیں، کام کرتے رہیں، اصول اور اشاروں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مایوس ہوئے بغیر کام سے کام رکھتے ہوئے آدمی بڑھتا ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو کامیاب کر کے چھوڑ دے۔ یہ ضمنی بات تھی، یہ اس لیے عرض کر دیا کہ لفظ طویل آنے سے کوئی گھبرا نہ جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے محنت اور مجاہدے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ نے صفات والا ایمان مطلوب قرار دیا ہے۔ بغیر صفات والے ایمان کو اللہ کے ہاں کوئی خاص درجہ نہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، یہ بھی سمجھ لے۔ ایمان کا جو ڈھانچہ اللہ عطا کر دے کسی کو، یہ بھی قیمتی بات ہے، اس لیے کہ ڈھانچہ رہے گا تو تکمیل کو پہنچے گا، ڈھانچہ ہی نہیں رہے گا تو کیا کرے گا بیچارہ۔ اللہ نے ہمیں ڈھانچہ تو عطا کر دیا نا۔ یا ایسا ہے جیسے سمجھو ایک آدمی کو مکان بنانے کے لیے جگہ ملی ہے اور جگہ پر اس نے کچھ عمارت بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، اب تکمیل کا نمبر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا ہے، یعنی زمین بھی دے دی ہے، زمین کے اوپر کچھ پایا ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پایا تو مل گیا،
یہ بھی تو بہت قیمتی چیز ہے، اگر پایا ہی نہ ہوگا تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی؟ اور اللہ کی طرف سے یہ ہم کو اور آپ کو بغیر مانگے عطا کیا گیا ہے، اس لیے اس اللہ کی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کو بچاتے رکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو اچک کے لے جائے۔ ایسا سمجھیے جیسے بنگلور میں آپ نے ایک جگہ پر زمین خرید کے چھوڑ دی ہے، کچھ پایا بھی ڈال کے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اس کی خبرگیری نہیں کر رہے ہیں، اس کی باؤنڈری کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کی کوششیں جاری نہیں ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ کسی آدمی کو رکھتے ہیں، بس جناب زمین لی اور چھوڑ دیا، نہ باؤنڈری ڈال کر اس کی حفاظت، نہ آتے جاتے اس کی حفاظت۔ ایسی صورت کے اندر بہت سارے چور اور ڈاکو اس زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، نہیں کرتے؟ بنگلور میں تو ایسی بے نظیر مثالیں ہیں، بنگلور میں تو بے نظیر مثالیں ہیں، اور ایسے بے نظیر ڈاکو بھی ہیں جو اچھی خاصی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، بلکہ ایک مستقل بزنس ہے یہ کہ لوگ قبضہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے کہ ڈاکومنٹ الٹا سیدھا بناتے ہیں اور ایسا بنا لیتے ہیں کہ کبھی تو اس میں سچا کون سا جھوٹا کون سا ڈاکومنٹ اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اسی طریقے پر اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس ایمان کو ایک طرف ڈال کے چھوڑ دیا، اس کی حفاظت کا انتظام نہیں، اس کے لیے رکھوالی کا انتظام نہیں، اس کی پاسبانی کا انتظام نہیں، اور اس کو چار طرف سے باؤنڈری ڈالنے کا کوئی انتظام نہیں، تو کبھی نہ کبھی شیطان چور اس کو بھی ہڑپ کر جائے گا، اور وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے تو صبح شام محنت کرتا ہے۔ یہ زمین والے چور تو کبھی کبھی محنت کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان کا ڈاکو و چور ہر وقت لگا رہتا ہے، میں کس طرح ایک مومن کو دنیا کے اندر کافر بنا دوں۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح بزرگوں کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان لگاتار محنت کرتا ہے ایک انسان کے پیچھے اس بات پر کہ کسی نہ کسی طرح اسے ایمان سے دور کر کر دنیا کے اندر کافر بنا دو، اور یہ اس کی محنت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ دنیا سے انسان نہیں چلا جاتا۔ امام احمد بن حنبل کا قول ان کے موت کے وقت ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل، جو عظیم الشان محدث تھے، اپنے باپ کی طرح وہ بھی عظیم الشان محدث۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہونے لگا امام احمد بن حنبل کا، ہم لوگ جمع تھے اور جو ہے ان کے اوپر بے ہوشی کے سے آثار تھے، اور ہم لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اور کلمے کی تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کلمہ پڑھنے لگو۔ کہتے ہیں کہ اسی درمیان میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، لا بعد، لا بعد، جس کا ترجمہ ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں، اور حضرت ابا جی یہ کہتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو کب پڑھیں گے؟ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آ گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا میں تم کو نہیں بول رہا تھا، میں شیطان کو بول رہا تھا۔ شیطان ایک طرف کھڑے ہو کر انگلی اپنی زبان میں منہ میں دبا کر یوں کہہ رہا تھا، احمد تو میرے سے بچ کے نکل گیا۔ کہتے ہیں شیطان ایک طرف کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اور انگلی دبا کے کہہ رہا تھا، احمد تو میرے سے بچ کے نکل گیا، میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں بچا۔ دیکھ رہے ہیں آپ
جب تک آدمی مر نہ جائے بول نہیں سکتا کہ کیا ہوتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت تک وہ لگا رہتا ہے، اور جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے تمام چیلوں کو کہہ دیتا ہے اب اس کے اوپر پورا زور لگا دو، اس لیے کہ اب یہ جانے والا ہے. یہ اگر یہاں سے چلا گیا تو تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، تم اس سے پھر کچھ نہیں کر سکتے. اب موقع ہے، مرتے وقت کسی نہ کسی طریقے پر پوری محنت کر کے اس کو کافر بنا دو. اپنے تمام چیلوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اب وہ چیلے بڑی محنت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کافر بنا دے، لیکن جو ہی وہ ایمان کے ساتھ مر جاتا ہے بندہ، تب شیطان کہتا ہے بس اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے چنگل سے یہ آزاد ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح اس کے چنگل سے آزادی عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا لے. ایمان یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو عرض کر رہا تھا. یہ ایمان جب اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا، اس کی محنت چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے، اور وہ صفات لانے کے لیے جس کی طرف میں نے اشارہ دیا آج آپ کو. وہ صفات والا ایمان یہ کامل ایمان ہوتا ہے. اگر ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا کمزور رہے گا، اور کمزور چیز کو ختم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک درخت ہو کمزور، اس کو دو چار کچھ ماریں گے کھینچیں گے تو چلا جائے گا، لیکن اگر مضبوط ہوگا تو بہت بڑے بڑے پہلوان بھی گرا نہ سکے گی. اس طرح ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اور اس کو کامل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. بھائیو، اس کی محنت کے لیے آپ کو یہاں جوڑا جاتا ہے کہ ہم بس اپنے ایمان کو یوں ہی چھوڑ نہ دیں، ایمان کو ہم کامل بنائیں، ایمان کو مکمل بنائیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. جو آیتیں میں نے پڑھی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا. یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح کروں، بلکہ میں یہاں پر آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہو، اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اسی محنت کے لیے آپ کو یہاں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کا طبقہ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن بھائیو صفات نہیں پیدا ہوئے. ان کے اندر صفات کافرانہ ہیں، ان کے اندر صفات مشرکانہ ہیں، ان کے اندر صفات فاسقانہ ہیں، ان کے اندر صفات منافقانہ ہیں. آج مومن ہو کر منافق بنا ہوا ہے، مومن ہو کر کافرانہ انداز زندگی ہے، مومن ہو کر مشرکانہ اوصاف کے اوپر قائم ہو گیا ہے، مومن ہونے کے باوجود فسق و فجور کی دنیا کو آباد کر رہا ہو. یہ کیا ہے کا مسلمان؟ اور اسی لیے آج ہماری اور آپ کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہی ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے پاک ہو کر ایک مومنانہ شان کے مومن بن جائے. یہ ہے فکر جو آپ کو یہاں دلانا چاہتا ہوں. قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اللہ اس میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بس مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں. انما شروع کا یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جن کے بارے میں جو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. مومن صرف وہ ہوتے جن کے اندر یہ صفت پائی جائے گی. اگر یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو وہ مومن تو ہوگا لیکن مومن بولنے کے قابل نہیں ہوگا. مومن تو ہوگا لیکن مومن بولنے کے قابل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے جیب میں 1 روپیہ رکھتا ہے. یہ آدمی مالدار ہے یا نہیں ہے؟ مالدار کا ترجمہ ہے مال رکھنے والا. مال تو رکھ رہا ہے، 1 روپیہ بھی تو مال ہی ہے نا.
اس کے پاس 1 روپیہ ہے، لیکن آپ اسے مالدار کہیں گے؟ ہم یوں کہیں گے اس کے پاس مال تو ہے لیکن مالدار کہنے کے قابل نہیں ہے۔ مالدار تو اس وقت کہا جائے گا جبکہ 1 لاکھ روپے ہو، 2 لاکھ روپے ہو، 10 لاکھ روپے ہو، 20 لاکھ روپے ہو، وہ ہوتا ہے مالدار۔ یہ کیا بھائی کہ اس کے پاس 1-2 روپے ہیں، اس کو ہم کیا مالدار کہیں گے؟ اسی طریقے پر مومن تو کہلائے گا ان اوصاف کے بغیر بھی، لیکن مومن کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن کامل بنے، ان اوصاف کا حامل بنے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون، بس مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت و عظمت کے تصور کی وجہ سے۔ یہ ہوتے ہیں مومن بندے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے ملنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک ایسا تعلق ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن بندے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اسباب پہ بھروسہ، چیزوں پہ بھروسہ، دکان پہ بھروسہ، مکان پہ بھروسہ، مال پہ بھروسہ، جائیداد پہ بھروسہ نہیں، وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں اسباب کو اسباب کے تحت میں رکھتے ہیں اور اس کے مناسب اس سے کام تو لیتے ہیں، لیکن کام لینے کے ساتھ ان کا توکل تو اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی دکان کھولنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن دکان مجھے نہیں پالتا، میرا اللہ مجھے پالتا ہے۔ وہ دیگر اسباب کو، ذرائع کو، وسائل کو، وسائط کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان وسائل میں بالذات کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ جس میں طاقت رکھ دے وہ میرا کام بنتا ہے، اور اگر اللہ ان اسباب کو میرے لیے کارآمد نہ بنائے یہ اسباب بیکار ہیں۔ ہوا میں تاثیر ہے، آگ میں تاثیر ہے، کھانے میں تاثیر ہے، پانی میں تاثیر ہے، لیکن یہ ساری تاثیرات اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ تاثیرات کو نکال بھی سکتا ہے۔ لہذا ان چیزوں پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو پکے وہ سچے مومن بندے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ بندے ہیں جو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ایسے نہیں وہ کچے مومن ہیں، وہ ڈھانچے والے مومن ہیں، وہ خستہ ایمان والے مومن ہیں، اور اللہ تو ایسے مومن کو چاہتا ہے، اس لیے ایسے مومن بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پکے وہ سچے مومن بنے، یہاں آنے کے اس مقصد میں ہم لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آئیں اور جائیں، لیکن یہاں سے جائیں تو پھر ہم بے خیال ہو جائیں اور ہمارے دھیان میں کچھ نہ رہے کہ ہم کو کیا سکھایا گیا، ہم کو کیا سبق پڑھایا گیا، ہمیں کن باتوں کی طرف التفات دلایا گیا، ہم کو کیسا بننا چاہیے۔ یہاں سے گئے اور پھر جیسے کہ عام جگہوں پر سب کے سب لوگ وہی غلط انداز کی زندگی کر رہے ہیں، وہی زندگی کرتے ہم گزار دیے بھائیو، پھر یہ آنے وہ جانے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ عہد کرو کہ ہم سچے وہ پکے مومن بن کے رہیں گے،
اور اس کی محنت شروع کر دینا ہے۔ بہت سی باتیں تو پہلے بھی عرض کی گئی آپ کے سامنے، اس موقع پر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہاں آنے و بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کو کامل مومن بننا ہے تاکہ اللہ کے پاس ہمارا کچھ مقام بن جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔